بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن کی نسبت پر اس مجلس میں حاضری کی سعادت ملی. ابھی ہمارے بزرگ دوست حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم اپنی تلاوت کے بعد بیان فرما رہے تھے اور قرآن کریم کے سلسلے میں پائی جانے والی کئی غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف متوجہ فرما رہے تھے. قرآن کریم کے تعلق سے جب بات ہوگی تو ضرورت کی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ امت کا جو رویہ قرآن کریم کے سلسلے میں چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ بار بار یہ بات سامنے لانے کی ضرورت ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے معاملے میں ایک بات تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ تمام مسلمانوں کا قرآن کے احترام کے سلسلے میں بڑا اچھا مزاج بنا ہوا ہے. قرآن کا ادب اور احترام ان کے دلوں میں ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کی محبت بھی ہے کہ قرآن کی فضیلت پر بات کی جائے تو مسلمان شوق سے سنتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں کے بارے میں کوئی توجہ ہمارے درمیان نہیں ہے. میں اپنے اس ملک کے بارے میں تو خاص طور سے جانتا ہوں اور دنیا میں بہت سارے علاقوں میں ہو سکتا ہے یہی صورتحال ہو. یہاں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اکثر ملکوں سے زیادہ ہے. دنیا میں جو سب سے بڑا مسلم ملک کہلاتا ہے اس کی آبادی جتنی ہے مسلمانوں کی، اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی ہے. لیکن اس آبادی میں قرآن کریم پڑھنے والے
یعنی فقط قرآن کے الفاظ پڑھنا جاننے والے 10% بھی مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اگر جائزہ لیں گے، سروے کریں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 90% مسلمان یا اس سے بھی زیادہ شاید وہ ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، یعنی قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ تو بعد کے معاملات ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کو پڑھنا یہ کام بھی اکثر مسلمانوں نے نہیں کر رکھا ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح کی ایک کڑوی حقیقت ہے، جیسے یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی ہے۔ یہ بھی جائزہ اگر آپ لیں گے اور سروے کریں گے تو 90% سے زیادہ مسلمان ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں پابندی سے، مشکل سے 10% ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ بات ہے کہ قرآن پڑھنا جاننے والے، یعنی الفاظ قرآن کو پڑھنا جاننے والے لوگ 10% ہوں گے مشکل سے۔ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مجمع دین سے محبت کرنے والوں کا ہے، مدرسے سے، مسجد سے، علماء سے، سب سے تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ کیا میری بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں کہ اگر یہاں ہی جائزہ لیا جائے تو آدھے سے زیادہ لوگ وہ نکلیں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ سچائی ہے نا؟ اس مجمع میں اگر ایسا سچ ہے تو وہ مسلمان جس کا کوئی تعلق دین سے، علماء سے اور مدرسے سے اور مسجد سے نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں تو کوئی نکلے گا جو قرآن کے الفاظ ہی پڑھنا جانتا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی، غالب اکثریت، بڑی اکثریت وہ ہے جو قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا نہیں جانتی۔ جبکہ مسئلہ یہیں تک ختم نہیں ہو جاتا، قرآن کا حق یا قرآن کے تعلق سے ذمہ داری فقط الفاظ پڑھنے کی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی قرآن کے الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی کو بھی جانتا ہو، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرتا ہو۔ لیکن جو آدمی الفاظ نہیں پڑھتا، معنی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کیا امید کریں کہ وہ قرآن پہ عمل کرتا ہوگا؟ یہ حقیقت ہے کہ جانے اور سمجھے بغیر وہ بات بن ہی نہیں سکتی جو جاننے اور سمجھنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ میں نے بعض مرتبہ بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ایک تجربہ کرایا۔ میں نے کہا، ایک جگہ بیان تھا مغرب کے بعد، اور مغرب کی نماز میں نے پڑھائی تھی، اس میں ایک سورت پڑھی تھی جو بہت سی مرتبہ آپ امام صاحب سے سنتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ نمازوں میں امام حضرات سے جو صورتیں اکثر سنتے ہیں آپ، ان کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھی تھی، اور یہ سورت آپ نے امام لوگوں کی زبان سے بہت سنی ہوگی۔ میں نے کہا کبھی کوئی طبیعت پہ آپ کی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مضمون کیا ہے۔ میں نے کہا ایک تجربہ کریں، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس سورت کا ترجمہ سناتا ہوں، تو آپ سن کر مجھے بتائیں کہ کیسا محسوس ہوا۔ آپ سے بھی میں یہی کہتا ہوں، جب میں یہ قصہ سنا رہا ہوں تو وہ ترجمہ بھی سناؤں گا تو سمجھ میں آئے گی آپ کے بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اس کا جھٹکا دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، یعنی وہ جو آخری ہلانا ہے جس کے بعد سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ قیامت کا بیان ہے، جب زمین کو اس کا جھٹکا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین سب کچھ اگل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ ہوگا اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔
یعنی اس کے اوپر جو کچھ عمل لوگوں نے کیے ہوں گے وہ زمین بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے زمین کو یہ حکم دیا ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، جس دن ایسا ہوگا سارے لوگ آئیں گے الگ الگ ٹکڑوں میں متفرق طور پر. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اعمال دکھائے جائیں گے لکھے ہوئے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو آدمی دنیا میں ایک ذرے کے برابر خیر کا عمل کر کے آئے گا، اچھا عمل کر کے آئے گا، اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ایک ذرے کے برابر برا عمل کر کے آئے گا اس کو بھی سامنے دیکھ لے گا. سنا آپ نے ترجمہ؟ کیسا لگا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر اس صورت ہی کا ترجمہ آدمی روزانہ سوچ لے اپنے دماغ میں تو بہت ساری برائیوں سے بچ نہیں جائے گا وہ؟ کیا اس کو یہ یاد نہیں آئے گا کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں زمین ساری باتوں کی گواہی دے گی کہ میرے پیٹ پر، میری پیٹھ پر لوگوں نے کیا عمل کیا؟ تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے قرآن کو نہ سمجھنے سے اور قرآن کو نہ جاننے سے اور قرآن کو نہ پڑھنے سے. تو اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوتاہی کتنی ہے. اس کے بعد ایک پہلو اور ہے، قرآن کی برکتیں، قرآن کی فضیلتیں. ایک فضیلت، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. دنیا کے اندر ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو آپ سنیں. دنیا میں کچھ لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے بڑے ہوں. عام طور سے سیاسی اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کی طرف آپ دھیان کر لیں کہ کوئی لیڈر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی مثلاً کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر ہے، یا کسی پارٹی کا سربراہ ہے، بڑی پارٹی کا، یا کسی ضلع کا کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، ڈی ایم ہے، ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے، حاکم ہے، بڑا آدمی ہے، یا یہ کہ ہمارے علاقے کا بڑا مالدار آدمی ہے، باحیثیت آدمی ہے. تو ہمارا ان معاملات میں کیا رویہ ہے کہ ایسے بڑے لوگوں سے ہمارا اگر کچھ تعلق ہو جائے تو ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے اور ہم بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ عزت والے ہیں. عام لوگوں کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر کسی لیڈر کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا موقع مل جائے اور اخبار میں کہیں بھیڑ میں دور کو بھی فوٹو میں چہرہ نظر آ جائے اخبار میں، تو وہ اخباری حفاظت سے اٹھا کے رکھ لیں گے کہ فلاں نیتا جی آئے تھے تو دیکھو میں وہ نظر آ رہا ہوں. اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو فلاں میں وہ دکھائی دے رہا ہوں. یہ رویہ ہے عام آدمی کا. لیکن عام آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سبھی عام آدمی ہیں اس معاملے میں کہ ہم دنیا کے بڑوں سے قریب ہونے کو اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اگر ہمیں دنیا کا کوئی بڑا آدمی جانتا ہے. ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے. کہیں راستے میں کوئی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا لگاؤں فون فلاں صاحب کو، فلاں نیتا جی کو لگاؤں فون، دھونس دیتے ہیں ہم. اس کے بعد آپ غور کریں اس بات پر کہ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا ہے، ایک وہ ذات ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. وہ ہے اللہ کی ذات، وہ مختار کل ہے. اس کے ہاتھ میں ساری دنیا اور ساری کائنات ہے. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے سب اس کے ہاتھ میں ہے. آدمیوں کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے. آدمیوں کا کام بنانا اور بگاڑنا اس کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی بندے کو اللہ کے قریب ہونے کی سند مل جائے، اطمینان دلا دیا جائے کہ تم اللہ کے قریبی آدمی ہو، تو بتائیے اسے سب سے زیادہ اطمینان ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا واقعی موقع مل جاتا ہے، جو اپنے عمل کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں،
ان کی زندگی میں یہ اطمینان آ جاتا ہے، پھر ان کے لیے دنیا کے کسی بڑے آدمی کے قریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ فلاں لیڈر سے ملاقات ہو جائے، فلاں حاکم سے ملاقات ہو جائے، کوئی مجبوری ہو، کوئی کام ہو، ملنا پڑے تو بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ اب سنیں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ اور کریں کیا لفظ ہے، حدیث کا جو لفظ ہے وہ لفظ ہے جو اردو میں گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کا مزاج اور نظام یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے قریب ہوتا ہے، بیوی اور بچے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے نہ اپنے لیے بیوی بنائی نہ بچے بنائے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ ان ضرورتوں سے پاک ہے۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے قریب ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی آدمی کے گھر والے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن والے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قریبی ہیں۔ اہل اللہ و خاصۃ، وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خواص ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کو اللہ کا قریبی مان لیا جائے۔ یہ بہت آسان ہے، آپ قرآن والے بن جائیں۔ قرآن والے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں علماء بھی ہیں بڑی تعداد میں۔ قرآن والا وہ کہلائے گا جو قرآن کو پڑھتا بھی ہو اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہو۔ ہمارے قاری صاحب ہی نے سنایا تھا کہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر کے گئے ہیں اور بیان کر کے گئے ہیں، یہ قاری وسیم صاحب کے استاذ محترم ہیں اور ہزاروں علماء اور قراء کے استاذ ہیں، قاری شفیق الرحمان صاحب۔ یہ جو باتیں کر رہے تھے نا، انہیں یہ باتیں کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے بہترین خادم بھی ہیں اور قرآن سے ان کا تعلق ایسا ہی ہے۔ انہوں نے سنایا کہ ہمارے سب کے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ صاحب قرآن یا حامل قرآن کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ ہی بتائیں کیا مراد ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب قرآن اور حامل قرآن اس کو کہا جائے گا جو روزانہ ایک منزل تلاوت کرتا ہو، یعنی 7 دن میں قرآن پورا کرے، چونکہ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ تو اب اس کے بعد جو سنانے کی بات ہے وہ یہ ہے، قاری صاحب چلے گئے اس لیے آسانی سے سنا رہا ہوں، ورنہ وہ سوچتے کہ منہ پر تعریف کر رہا ہے۔ قاری صاحب نے بتایا کہ اس وقت تک میرا معمول 3 پارے روزانہ پڑھنے کا تھا، اس کے بعد سے روزانہ 1 منزل پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے درمیان رہنے والے لوگ ایسے موجود ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی 1 منزل پڑھتے ہیں، اور یہ ٹھالی آدمی نہیں ہے کہ انہیں کوئی اور کام نہ ہو۔ 6 گھنٹے مدرسے میں پڑھانا بھی ہے اور مغرب کے بعد بھی طلبہ کو وقت دینا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کام ہے۔ ماشاءاللہ تو قاری صاحب کی خدمات بہت ہے، یہ ایک شیخ طریقت بھی ہیں۔ تو یہ آدمی جو آپ کے سامنے سے ابھی اٹھ کر گیا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو 7 دن میں قرآن پورا پڑھ لیتا ہے، کم سے کم پکا اتنا تو ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے زیادہ پڑھ لیتے ہوں۔ جن لوگوں کو قرآن کی قیمت کی خبر ہو جاتی ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ذرا سی سمجھ دے دے اور یہ جذبہ دے دے تو ہمارے حالات بدل جائیں۔ قرآن کا پڑھنا اور قرآن پہ عمل کرنا۔ میں نے ابھی جیسے آپ کے سامنے ایک سورت کا ترجمہ کیا، ظاہر ہے کہ اگر وہ ترجمہ آدمی جانتا ہے تو جب بھی وہ سنے گا یا پڑھے گا تو اس کے دل کی کیفیت بدلے گی۔ اسی طرح سے اگر پورے قرآن کو مسلمان جانتے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عمل ہوگا ان کا اور کتنا بدل جائے گا ہمارا معاشرہ۔ ایک بطور مثال کے میں ایک مضمون کہتا ہوں، اور یہ مضمون ایسا ہے جو میں ہر جگہ
گزشتہ 4-6-8 مہینے سے کہتا پھرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ پہنچ ہی جائے سب لوگوں تک۔ مثال کے طور پر ہے یہ بات، قرآن سے جوڑ کر ہے کہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں ایک حکم ملے گا آپ کو، اور وہی حکم یہ ہے کہ انصاف کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ انصاف کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، صحیح بات کہو۔ ایسے ہی یہ فرمایا کہ دشمنی میں بھی ناانصافی مت کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کسی کی دشمنی تم سے ناانصافی نہ کرا دے، ہمیشہ انصاف پہ قائم رہو۔ میں ذرا سا آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیا انصاف کے اس حکم پر کسی بھی درجے میں عمل کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ میں تو آپ سے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، شکایت کرنا چاہتا ہوں، سارے مسلمانوں سے شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ شکایت بڑی عجیب لگے گی، آپ کی شکایت جو معلوم ہے، مشہور ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت انصاف نہیں کر رہی، طاقت انصاف نہیں کر رہی۔ یہ شکایت ہے نا سب کو۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، برا لگے تو بھی ذرا سمجھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی حکومت اتنی ناانصافی نہیں کرتی جتنی ناانصافی ہم اپنے گھروں میں روزانہ کرتے ہیں، اور سب کرتے ہیں۔ 1% بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے 1000 میں 1 بچا ہوا ہو کوئی۔ اکثر لوگ، بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی، کرتے پاجامے ٹوپی والے بھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی بھی، دیندار کہلانے والے بھی، میں ابھی پوچھوں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ گھروں میں روزانہ کیا ہوتا ہے؟ سوال ان لوگوں سے ہے جو بڑی عمر کے ہیں، جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بیٹے اور بہو میں اختلاف ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے گا میرا سوال۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ تک بات آتی ہے، ابا جی تک، سسر صاحب تک، بہو کے جو سسر ہیں یعنی بیٹے کے جو باپ ہیں، یا ساس تک، وہ جو والدہ صاحبہ ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، بیٹے اور بہو میں جب بھی کوئی اختلاف ہو تو آپ کا ووٹ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، بہو کے ساتھ تو ہزاروں میں کسی کا ہوتا ہے۔ اور جہاں بیٹی گئی ہوئی ہے، بیٹی اور داماد میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو کس کا ساتھ ہوتا ہے؟ ہمیشہ بیٹی کا، اور زیادہ جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ انصاف ہے کہ ہمیشہ وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے انسانوں میں؟ کیا کبھی بہو صحیح نہیں ہو سکتی، بیٹا ہی ہمیشہ صحیح ہوگا؟ کیا کبھی داماد صحیح نہیں ہو سکتا، بیٹی ہمیشہ صحیح ہوگی آپ کی؟ یہ انصاف ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ مگر مجھے بتاؤ، ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ اچھے سے اچھے آدمی کے گھر میں، آپ کے گھر میں جو بڑی بھی بیٹھی ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ، وہ تو بیچاری بہت اچھی ہے، بہت تیز آ گئی، اور جہاں آپ کی بیٹی گئی وہاں ساس خراب ہے۔ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے۔ مجھے بتاؤ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو گھروں میں سکون کہاں سے آ جائے گا جب انصاف نہیں ہوگا؟ اگر گھر کے ذمہ دار بڑے لوگ روزانہ یہ عمل کر کے دکھائیں کہ غلطی بیٹے کی ہے تو اس کو کہیں، بہو کی ہے تو اس کو کہیں، تو جب بہو کی غلطی بتائیں گے وہ سنے گی یا نہیں؟ اسے پتا ہے کہ کل کو یہ میرا بھی ساتھ دیں گے۔ جب غلطی بیٹی کی ہو تو اس کو مانے، تو کیا داماد آپ سے بگڑ جائے گا؟ ہمیشہ اس کا گھر بچی کا آباد رہے گا۔ کون باپ برباد کرتا ہے بچیوں کو؟ ماں باپ کی غلط حمایت برباد کرتی ہے۔ اور یہی حال ہمارا پڑوس کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہیں۔
کہ جب تک ہمارے معاملات اچھے ہیں ان سے تب تک سب ٹھیک ہے، اور جیسے ہی ہمارا معاملہ بگڑ گیا اس سے برا آدمی کوئی نہیں، بلکہ ناانصافی کی انتہا یہاں تک ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ سگی اولاد میں بھی اکثر لوگوں کے مزاج میں انصاف نہیں ہے، سگی اولاد میں، یعنی مثلا ایک ناانصافی تو سب نے کر رکھی ہے، یہ اور آگے کی بات ہے، بیٹی اور بیٹے میں کیا برابری ہے؟ جہیز دے کر بیٹی کا حق پورا ہو جاتا ہے، اب ابا کے پاس چاہے جتنی بڑی جائیداد ہو، جائیداد تو بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا ہے ہی نہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ لیکن اس کے علاوہ ایک روزانہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی کمائی زیادہ ہے، ایک بیٹے کی کمائی کم ہے، اور ان دو بیٹوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ابا جی کا ووٹ اس بیٹے کے ساتھ رہتا ہے جس کا پیسہ زیادہ ہے، جس کی آمدنی زیادہ ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جتنی ناانصافی ہم لوگ اس طرح کے معاملات میں اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، کیا حکومت کر سکتی ہے ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہم میں جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، ان کے بارے میں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو روزانہ مسجد میں آنے والا بندہ ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ ہے، وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ ہمارا امام ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کیا درخواست کر رہا ہے، اسے نہیں پتا۔ مسجد میں آنے والے بندے کو تو ایک بات کا پتا ہے بس، اور وہ ہے کہ امام صاحب آج آدھا منٹ لیٹ آئے ہیں مسجد میں، بس یہ پتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے کاموں میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے یہاں جا کے 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے نمبر آنے کے بعد بھی تو بھی مجبور ہے خاموش رہنے پر، لیکن مسجد میں آ کر اگر 1 منٹ انتظار کرنا پڑ گیا امام صاحب کا تو آفت آ جائے گی۔ اس لیے کہ مسجد میں جی نہیں لگتا نا، مسجد میں جو 1 منٹ زیادہ رکنا پڑ گیا یہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ مسجد کی بات آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ میں میرٹھ میں بیٹھا ہوں اور میں میرٹھ کو جانتا ہوں، اور مجھے میرٹھ سے محبت بھی۔ عجیب بات یہ ہے، میں بچپن سے یہاں آتا رہا ہوں، چونکہ ٹیوب ویل کے پاس ایک زمانے میں میری بہن رہتی تھی، 15-17 سال رہی، تو میں بچپن سے آتا تھا، اس لیے میں جانتا بھی ہوں اور محبت بھی رکھتا ہوں۔ لیکن اس میرٹھ میں بھی ایک قصہ نہیں کئی قصے پیش آئے، اور دلی میں اور ادھر میں اور ادھر میں کہاں کہاں کی بات میں کروں، ان مسجدوں کو متعین طور پر میں جانتا ہوں جن مسجدوں میں امام کو ہٹایا جو گیا وہ اس لیے نہیں کہ امام ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا تھا، لیٹ آتا تھا، پریشان کرتا تھا، قرآن غلط پڑھتا تھا، نہیں، امام صاحب نے مسجد کے متولی صاحب کی مرضی کے خلاف شریعت کی بات بتا دی۔ ایسے قصے میں جانتا ہوں جہاں سے اماموں کو ہٹایا گیا ہے۔ ایک امام نے شادی کی جو ناجائز رسمیں ہیں ان کے خلاف بیان کر دیا، اور متولی صاحب کے دوست کے گھر کی شادی میں شرکت نہیں کی، رسموں میں امام کی امامت چلی گئی۔ ایک امام صاحب نے مسجد میں سود کے خلاف بیان کر دیا، متولی صاحب کا کاروبار سود والا تھا، امام کی چھٹی ہو گئی، اور امام کی چھٹی متولی نے کر دی۔ مجھے متولی سے زیادہ لوگوں سے شکایت ہے، مسجد والوں سے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں سے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسجد والے کہتے متولی سے کہ امام صاحب نے بات صحیح کہی ہے، تم ناجائز کاروبار کر رہے ہو، تم ہٹو مسجد کی ذمہ داری سے، امام رہے گا۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ دم نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہاں ہے بتائیے مجھے یہ انصاف؟ میں تو سچی بات ہے، مجھے صاف صاف بولنے کی عادت ہے، کبھی کبھی میں یہ کہہ دیتا ہوں لوگوں سے کہ کسی مسجد میں
اگر مسجد کا متولی کسی کو بنایا گیا ہو اس وجہ سے کہ وہ نماز پانچوں وقت کی جماعت سے پڑھتا ہے اور بڑا دیندار آدمی ہے، تہجد کا پابند ہے، لہٰذا اسے متولی بنا دو، اگر کہیں متولی اس وجہ سے بنایا گیا ہو تو ذرا میری ملاقات کرا دیجیے گا۔ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ اور جب یہ نہیں ہوتا تو معاملات بگڑتے جائیں گے، خراب ہوتے ہی جائیں گے، نقصان ہوتا جائے گا۔ خیر، یہ موضوع ذرا لمبا ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے وہ زخم جن پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ان پر جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے، مجھے اپنی بات سمیٹنی چاہیے واپس قرآن پر لا کر۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو اگر جانیں گے تو قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ کچھ پیدا ہوگا۔ آپ سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے داد لی جائے کہ صاحب مولوی صاحب نے اچھا بیان کیا، بیان تو ہم سے ہوتا نہیں، باتیں کرتے ہیں۔ آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، جہاں بات پہنچ جائے وہ بھی مخاطب ہے، لیکن نمبر ایک پر آپ لوگ ہیں۔ آپ سب یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں۔ ہماری گزارش ہے، ہم آپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، آپ کا محاسبہ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ آپ نے اگر ہماری بات کو صحیح سمجھا ہے، بس اتنی بات ہے، غلط تو نہیں سمجھا ہے۔ اگر غلط بات ہوئی ہو تو بتا دیں، لیکن اگر بات صحیح سمجھی ہے کہ صحیح کہا گیا ہے تو یہ طے کر کے اٹھیں کہ کم سے کم اس مجمع کا اور جہاں جہاں تک گھروں میں آواز پہنچ رہی ان گھروں کا کوئی آدمی انشاءاللہ قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا۔ کوئی آدمی کہا ہے میں نے، یعنی بڑا یا چھوٹا انسان جو بھی ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس سے بحث نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ صاحب میں تو بڑا بزی ہوں، بہت مصروف ہوں۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں تو وہاں بھی کہہ سکو گے کہ میں تو بڑا بزی تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کاموں میں تم بزی تھے ہمیں پتہ ہے، جاؤ۔ پیغمبر شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پیغمبر شکایت، قرآن ہی کہتا ہے، تو اس لیے چلے گا نہیں ہے کہ میں بہت مصروف تھا، میں بہت بڑی عمر کو پہنچ گیا تھا، میں پڑھ نہیں سکا تھا، چلے گا نہیں، یہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، جواب دینے کے لیے کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ ہر آدمی، جو بڑے ہیں وہ بھی اور جو بچے ہیں ان کو بڑے پڑھوائیں، وہ سب جتنے بھی آدمی ہیں یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب قرآن کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہوگی اور ہم سب انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ اور جو بچے ہمارے پڑھے لکھے ہیں، اسکولوں اور کالجوں کے جو بچے ہیں، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ آپ نے اسکول میں جو پڑھا ہے اور اس کے بعد کالج میں آپ گئے ہیں، یونیورسٹی تک بھی پہنچے ہوں گے، بہت سے لوگ شہر کے اندر یونیورسٹی موجود ہے، تو آپ نے ڈگری تک پہنچنے کے لیے کتنے سال خرچ کیے ہیں؟ ڈگری تک تو 20 سال لگ ہی جاتے ہیں، آج کل تو 3 سال سے تعلیم شروع ہوتی ہے، تو 20-22 سال 24 سال کا بچہ ہے جو ایم اے وغیرہ کر پائے گا، کیا خیال ہے؟ 20 سال لگا دیے ڈگری تک پہنچنے کے لیے۔ چلیے کچھ لوگوں نے ڈگری نہیں لی لیکن انٹر تک تو پڑھا تھوڑا بہت، 12 سال اور 3 15 بچپن والے 15 سال تو لگا ہی ہیں۔ اچھا یہ 15 یا 20 سال جو خرچ ہوئے ہیں، ان کو خرچ کر کے کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے نہیں چھوڑو، کیا مل سکتا ہے؟ کس امید پر لگائے ہیں؟ ملتا نہیں ہے سب کو، امید ہے روزگار ملے گا، کیا خیال ہے؟ اچھا روزگار مل جائے گا، ٹھیک ٹھاک روزگار مل جائے گا، باعزت روزگار مل جائے گا، یہ امید ہے۔ اگرچہ اکثر کو نہیں ملتا ہے لیکن پھر بھی ایک امید کی بنا پر آپ نے ایسا کام کیا۔ اور یہ روزگار کتنے دنوں کے لیے چاہیے آپ کو اور کتنے دنوں کے لیے ملتا ہے؟ اگر کسی آدمی کو نمبر 1 کی سرکاری سروس بھی مل جائے تو وہ کتنے سال چلے گی؟ 25 سال میں وہ پہنچا ہے مثلا سروس میں، 60 سال میں ریٹائر ہوگا، 35 سال میں مان لوں کہ وہ اس کے بعد بھی 40 سال زندہ اور رہا، 100 سال کی عمر میں گیا، اللہ سب کو برکت دے عمر میں، تو 75 سال وہ ڈگری کام آئی۔
اگر آئی، پتہ تو نہیں ہے لیکن چلو امید ہے۔ 75 سال کی زندگی میں باعزت روزی کے لیے آپ نے 20 سال لگائے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ کے یہاں کی، اس کے فائدے کے لیے کیا 2 سال آپ خرچ نہیں کر سکتے؟ تو یہ اسکول کالج کے جو پڑھنے والے بچے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ 2 سال دے دو، مجھے نہیں، ان کو دو۔ یہ جو علماء تمہارے شہر میں موجود ہیں، پیچھے پڑ جاؤ ان کے کہ ہمیں عربی سکھاؤ۔ 2 سال میں، 2 سال کہیں گے آپ کہاں سے لاؤں میں؟ روزانہ ضروری نہیں ہے، ان 2 سال کو پھیلا دو 10 سال میں، ہر اتوار میں ٹائم نکال لو، کیا مشکل ہے؟ اتوار کا دن تو چھٹی کا ہے تمہارا، ہر ہفتے 2 گھنٹے نکال لو، 3 گھنٹے نکال لو، تو وہ 2 سال 10 سال میں تو پورے ہو جائیں گے، 14 سال میں ہو جائیں گے۔ 7 دن میں ایک اتوار آتا ہے تو 14 سال میں 2 سال ہو جائیں گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایسی اتنی عربی ضرور جان جائیں گے کہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں بآسانی آ جائے۔ بہت آسان ہے راستہ، کرنے والے، کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، ایک ڈاکٹر کا واقعہ، فرانس کا ایک بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، اور وہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا کہ بادشاہوں اور ملکوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کا آپریشن وہ کرتا تھا، یعنی اس کے یہاں بڑے بڑے لوگ بھی اس کے پیشنٹ ہوتے تھے، عام لوگوں کا تو کرتا ہی ہوگا۔ تو سعودی عرب کے جو مشہور بادشاہ گزرے ہیں شاہ فیصل، ان کا بھی اس نے آپریشن کیا، اور اس نے شاہ فیصل سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ حضور، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اوپر سے اترا ہے، وحی ہے؟ شاہ فیصل نے کہا کہ ہاں میرا عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگتا، میرا خیال یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں تو بہت مجھے فرق نظر آتا ہے۔ تو شاہ فیصل کو اللہ درجہ بلند عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قرآن عربی میں پڑھا ہے یا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے فرانسیسی زبان میں؟ تو وہ چونکا ڈاکٹر، اور کہنے لگا کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا، یہ سوال میں نے بہت لوگوں سے کیا، میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کسی نے الٹا یہ سوال کراس کوشچن جس کو کہتے ہیں وہ مجھ سے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ۔ تو شاہ فیصل نے کہا بتاؤ نا کہ تم نے کون سی زبان میں قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا یہ بات تو صحیح کہی آپ نے، میں نے عربی میں نہیں پڑھا، میں عربی جانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اس کا ترجمہ پڑھا ہے فرانسیسی زبان میں۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ آپ عربی سیکھیے اور قرآن کو عربی میں پڑھیے، پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو قرآن میں کہاں شک ہے۔ تو جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے روزانہ 1-2 گھنٹے کا ٹائم نکالا اور عربی پڑھی اور قرآن پڑھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کیا ہمارے جو بچے پہلے سے مسلمان ہیں، اگر وہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو کیا ان کے اندر دین نہیں آ جائے گا؟ کیا دین کی سمجھ نہیں آ جائے گی؟ سوچیں ذرا اس کو، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اصل مقصد یہی کہنا تھا کہ اپنی کوتاہی کو دیکھیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ بے شک سعادت کی بات ہے کہ آپ اپنے محلے میں ایک مکتب چلائیں، اس کا تعاون کریں، یقیناً آپ کرتے ہوں گے، لیکن آپ اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کریں۔ وہ وقت گزر گیا، اب کہیں بھولے سے بھی، تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا کہ جہاں گھروں کے جنگلوں سے اور روشن دانوں سے اور کھڑکیوں سے صبح کو قرآن کی آوازیں آئیں، اب نہیں نظر آتا، اب سنائی نہیں دیتی۔ اس کو واپس لائیے۔ قرآن جب اتنا زیادہ آپ کے گھروں میں آ جائے گا تو دنیا کے سارے شیطان آپ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، اور سب کے شر سے اللہ آپ کو بچا لے گا، انسانی شیطانوں سے بھی اور دوسرے شیطانوں سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے سلسلے میں اپنی کوتاہی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جناب مولانا کیا نام ہے، قاری وسیم صاحب اور ان کے ساتھ والے لوگ جو یہاں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کی محنت کو قبول فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ قرآن کے سلسلے میں ہماری کوتاہی دور فرما دیجئے. اللہ ہمیں قرآن کو سب پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرما دیجئے. اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کی بیماریاں دور فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے. اللہ ہماری زندگیوں میں دین اتار دیجئے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں اور متعلقین کو نمازی بنا دیجئے. قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب مسلمانوں کو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کے سلسلے میں جو کوتاہی ہے وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دے دیجئے. جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اللہ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں رب کریم ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے. اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو بری کر دیجئے. جو جیلوں میں بند ہیں اللہ رہائی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے. اللہ ہم سب کی اولادوں کو اچھا بنا دیجئے اور ہماری اچھی تمنائیں ہیں اولادوں کے بارے میں پوری فرما دیجئے. اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانی عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری ضرورتیں اور تمنائیں پوری فرما دیجئے. اللہ آنے والے وقت میں جو ہمارے اچھے ارادے ہوں ان تمام ارادوں میں آسانی اور برکت عطا فرما دیجئے اور ان کا پورا کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع میں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی کے دلوں میں کچھ تمنائیں ہیں اپنے فضل سے وہ پوری فرما دیجئے. جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں اللہ وہ دعائیں پوری فرما دیجئے. جو دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ تمام مسجدوں کی, مدرسوں کی, دعوت و تبلیغ کے کام کی, معتبر خانقاہوں کی اور دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام شعائر دین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی, گھر بار, آل اولاد, کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہ دعائیں اور اس سے پہلے کی دعائیں اور اس کے بعد کی دعائیں سب ہم سب کی طرف سے اپنے فضل سے قبول فرمائیے اور ان دعاؤں کی برکت ہمیں عطا فرمائیے اور یہاں ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائیے اور نافع بنائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم.